سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے حال ہی میں نیو یارک کے ہونے والے میئر کے انتخابات کے حوالے سے۔ نیو یارک کی تاریخ میں مختلف ادوار اور حکومتوں میں 109 میئر اب تک منتخب ہو چکے ہیں، جن میں سے 4 میئر ایسے ہیں جو 12 سال تک اس شہر کے میئر رہے ہیں۔ فیورولو گارجیا 1934 سے 1945 تک میئر رہے ہیں۔ رابرٹ واگنر جونیئر کو 1954 سے 1965 تک نیو یارک سٹی کے میئر رہنے کا اعزاز حاصل رہا۔ قسمت کی دیوی ایڈی کوچ پر بھی مہربان ہوئی، وہ 1978 سے 1989 تک میئر رہے۔ ان کے بعد 2002 میں مائیکل بلومبرگ کو بھی میئر کا 12 سالہ اقتدار ملا اور وہ 2013 تک نیو یارک سٹی کے میئر رہے ہیں۔ آخری بار جنوری 2014 میں بل ڈی بلیزیو میئر منتخب ہوئے اور انہوں نے تقریباً 7 سال اس عہدے کے فرائض انجام دیے ہیں اور اس وقت بھی وہ میئر ہیں۔ اس الیکشن میں انہیں شکست دینے میں کون کامیاب ہوتا ہے، اس کا یقیناً فیصلہ آئندہ ماہ جولائی میں آنے والے جو نتائج ہیں انتخابات کے اس سے ہو جائے گا۔ اسی بارے میں ہم آج کے پروگرام میں کچھ بات چیت کریں گے کہ نیو یارک کے میئر کون منتخب ہوں گے اور جو نامنتخب میئر ہوں گے وہ کس طرح سے نیو یارک کے عوام کے جو مین ایشوز ہیں وہ حل کر سکیں گے، اور انتخابات میں جو کچھ طریقہ کار اس مرتبہ نئے اپنائے گئے ہیں ان کے کیا نتائج آتے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 424-270-6677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ بات کی جائے گی نیو یارک میں ہونے والے میئر کے انتخابات کے حوالے سے، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار معاوض اسد صدیقی۔ انتخابی عمل کے دوران جو کیمپین چلتی رہی، کس طرح سے لوگوں کو اپنے راہ میں ہموار کرتے رہے، جو امیدوار تھے اس میں یہ خاصے سرگرم رہے ہیں، اور معاوض اسد صدیقی کے تمام تر امیدواروں سے جو ہے وہ خاصے براہ راست رابطے بھی رہے ہیں، تو ہم جان سکیں گے کہ کس طرح سے وہ ان انتخابات کو دیکھتے ہیں اور اس دوران جو سرگرمیاں ہوئی ہیں اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ بہت شکریہ معاوض صاحب، آپ نے وقت دیا اثر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اور جو نتائج اب تک کے آئے ہیں اس حوالے سے، جو میئر کے امیدوار ایرک ایڈمز تھے واضح برتری حاصل کرتے نظر آتے ہیں، کیا ان کی کامیابی کی وجوہات ہیں؟ جی، ایرک ایڈمز میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کا جو بروکلن بورو کے جو پریزیڈنٹ تھے، کافی بڑا بورو ہے نیو یارک جو ہے، جس طرح 5 بوروز میں تقسیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جگہ ایک پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے سیاست کے اندر ہوں تو اس کا ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایرک ایڈمز جو ہے وہ ایک عوامی بہت ہے، لوگوں میں گھلنا ملنا ان کی خوبی ہے، اور ان میں جو ہے یہ لگتا ہے لوگ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو۔ اس میں یہ ہے کہ پھر جس کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں اس کو خوش کرنے کی باتیں ضرور کرتے ہیں، بھلے جو ہے وہ اس پہ عمل کر پا رہے ہیں لیکن باتیں بہت اچھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پاکستانیوں میں جاتے ہیں تو پاکستانیوں کی بڑی بھرپور تعریف کرتے ہیں، عرب گیدرنگ میں وہاں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بنگالی گیدرنگ میں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر کسی مذہب کے والے سے گئے، جیسے فرانس پہ جب جو سلسلہ چل رہا تھا تو انہوں نے اس بڑا دبنگ اعلان کیا کہ جب تک جو فرانس معافی نہیں مانگے گا میں فرانس پہ قدم نہیں رکھوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اسرائیل کے حق میں بھی جو بات کی جو مسلمانوں کو بری لگتی ہے، انہوں نے یہ بھی مضمون شائع کیا کہ مضمون میں انہوں نے ایک یہ بات لکھی کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسرائیل جا کے اپنے ریٹائرمنٹ لوں، اور اس طرح کی
کیونکہ جہاں جاتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ کی اسرائیل کے حق میں، جس وقت جو ہے وہ وہاں بچے مر رہے تھے فلسطین پہ. اس پہ مسلم کمیونٹی کافی ناراض ہوئی تھی. اس سے پہلے ان کو جو ہے بالکل تمام مسلم کمیونٹی نے، ایک آدھ کو چھوڑ کے مسلم کمیونٹی نے ان کو بھرپور ساتھ دیا تھا. لیکن اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ مسلم آرگنائزیشن نے حمایت واپس لے لی. لیکن بہت سے پاکستانی جیسے بروکلن میں جو ان سے قریبی ایک تعلق رکھتے تھے وہ مستقل ان کے ساتھ لگے رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایرک ایڈم جو ہے وہ ہماری بات سنتا ہے یا ہمیں جانتا ہے، اور 9/11 کے بعد بھی ان کا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا تھا. تو اس کے لحاظ سے صرف مسلمانوں کے ووٹ سے تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن بہرحال ان کو کچھ نمبرز اس میں سے آگے ان کے بڑھے ہیں. تو اس لحاظ سے دوسری طرف جو ہے جو بلیک لائف میٹرز کی جو پوری ایک مہم چل رہی تھی، اس میں ایک سیاہ فام ہونے کا بھی ان کو ایڈوانٹیج حاصل تھا. اس کے مقابلے میں جو تھے تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس میں بھی ووٹ ڈیوائڈ ہونے کا تھا. اس میں جو ہے ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں فائدہ نقصان دونوں ہی ہوا ہے، لیکن اس کے حوالے سے پھر مد مقابل جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا نام نہیں تھا. حالانکہ ایک بڑا نام یانگ آئے تھے، وہ اچھے خاصے نمبر میں پیچھے چلے گئے. پہلے ان کا نام بھی آ رہا تھا کہ وہ آگے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ امریکی صدارت کا بھی انتخاب لڑ چکے تھے، اور ہو سکتا ہے ایشین ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کرائی گئی، کیونکہ دوسری جو مس گارسیا ہیں وہ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں. تو اس لحاظ سے ایرک ایڈم کا جو پرانا ایک سیاستدان ہونا، اس نظام کا حصہ ہونا، اور پھر ان کو جو ہے یہاں جو اسلامی ان کی بھی حمایت ملی، جو پاکستانی ہے بنگلہ دیشی ان کی بھی حمایت حاصل ملی. لیکن اگرچہ کہ اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی، اگر جو ہے شاید یہ واقعہ یا ٹویٹ نہیں ہوتا تو ان کو دونوں طرف کی حمایت رہتی. لیکن مسلمانوں کے وہ زیادہ پڑ جاتے تو کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالے بھی نہیں اس چکر میں، کیونکہ وہ ایرک ایڈم کو پسند کرتے تھے اور پھر دوسری چوائس نہیں رکھنا چاہتے تھے. لیکن پھر بہت سے جو ان کے لیے پاکستانیوں نے خاطر میں بڑا کام کیا. خبر میں برکلن کا سمجھتا ہوں، اگر وہاں سے جتنے ووٹ پڑے ہوں گے، جس میں احسن چفتائی، آصف بیگ وغیرہ شامل ہیں، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑے باقاعدہ جلوس نکالے، جو ہے وہ اس میں جو ہے باقاعدہ ڈھولک بجے، اور ان کے لیے جو ہے پاکستانی پنجابی ایک باقاعدہ ایک الیکشن کا نغمہ تیار کیا گیا. تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستانی کو ووٹ کا بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا جو ہے وہ سیاہ فام ہونا اور مستقل ایکٹیو ہونا ان کا بہت اس میں کام آیا ہے. جی اچھا ماوی صاحب، یہ بتائیے کہ حتمی نتائج اور منتخب میئر کا اعلان جو ایبسینٹی ووٹ اور رینک چوائس ووٹنگ سسٹم میں کاسٹ کیے گئے ووٹوں کی گنتی کے بعد کیا جائے گا، یہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح کی ووٹنگ ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، بظاہر وہی ہے جیسے آپ کی بات ہوئی کہ ایرک ایڈم کو اس کا سبقت حاصل ہے. ان کے جو ہے وہ 51% ان کے ووٹ ہیں، جبکہ جو ان کے سیکنڈ ہیں وہ جن کو رینک چوائس کی ووٹنگ کے بعد وہ 49 پہ آ گئی. اس طریقے سے ہوا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نیو یارک میں جو ہے رینک چوائس کی ووٹنگ ہوئی تھی، یعنی آپ کو صرف ایک کو ووٹ نہیں ڈال سکتے. یہ بڑی ایک دلچسپ شاید یہ اس سے ہم اگر ملتا جلتا اگر کچھ لوگ پاکستان کی سینٹ کا اگر وہ سمجھیں تو وہ اس طریقے سے ہے. یعنی اس میں 7 امیدوار تھے، تو پہلی آپ کی چوائس کون ہے، دوسری کون ہے، تیسری کون ہے، چوتھی کون ہے، پانچویں کون ہے، چھٹی کون ہے، اس کے حساب سے کر لیں گے. اچھا، اگر آپ نے رکھا ہے ایرک ایڈم کو، ایرک ایڈم کے بعد آپ نے سیکنڈ چوائس اگر آپ XYZ کو رکھتے ہیں، وہ سیکنڈ چوائس جو ہے وہ مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر سکتے، اور ایرک ایڈم یا کوئی بھی اوپر ہے تو اس کے جو ہے وہ ووٹ جو آپ کی جو سیکنڈ چوائس ہے وہ ایرک ایڈم کو چلے جائیں گے. تو اس طریقے سے جو ایرک ایڈم نے پہلے، اور اگر اس دوران اگر آپ نے کسی بھی ایک امیدوار نے 50% ووٹ حاصل کر لیے پہلے مرحلے میں، تو پھر اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس حساب سے اب یہ ہوا کہ ایرک ایڈم کے 30% تھے، اس کے بعد گارسیا کے جو ہے وہ 21% تھے، اس کے بعد مایا کے تھے، اس کے بعد یانگ کے تھے 11%، پھر اس کے بعد جو کسی کے 5%، کسی کے 2%. تو اب یہ فرسٹ چوائس والے سیکنڈ چوائس جس نے فرسٹ ایرک ایڈم کو رکھا تھا، سیکنڈ کسی اور کو رکھا تھا، تو وہ ایرک ایڈم کو چلے گئے. اسی طریقے سے جس نے گارسیا کو فرسٹ رکھا تھا اور سیکنڈ کسی اور کو رکھا تھا، وہ تو سیکنڈ والے گارسیا کو چلے گئے. تو اسی طریقے سے تھرڈ، فورتھ، بڑی عجیب کیلکولیشن ہے. لیکن اس کا فائدہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ آخر میں اس میں سے جو ہے 5 ایلیمینیٹ ہو گئے، اور اب مقابلہ ہو گیا
اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، جب میں نے آپ کو بتایا کہ 51% اور 49% اگر ہم آگے پیچھے ہے، لیکن اگر ہم کر لیں تو اس وقت جو ہے یہ سچویشن یہ ہے کہ لیڈ کر رہے ہیں ایرک ایڈم. لیکن ایرک ایڈم ابھی بھی کامیابی کا اعلان نہیں ہوا. ابھی بھی جو ہمیں جیسے کہتے ہیں میل میں یا ایبسنٹ بیل جو ہے آتے ہیں، یعنی جو لوگ اس دن نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے کہ یہاں اگین یہ جس طرح عام انتخابات میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ریگولر ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی پولنگ والے دن بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے اس کو آپ میل میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ اس دن میں نہیں آ سکوں گا. تو اس لحاظ سے اب یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سب ووٹ موجود ہے جو نتیجہ پلٹ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اس میں ایرک ایڈم کا ووٹ بھی لازمی ہوگا، لیکن جس طریقے سے اپسیٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہ جب خطوط کھلنے شروع ہوئے، جب میل کھلنی شروع ہوئی، تو پھر یہی ہوا کہ وہ چیختے چلاتے رہے کہ ہائے میرے ساتھ بےمانی ہوئی، ہائے میرے ساتھ بےمانی ہوئی. شاید یہ کیونکہ ڈیموکریٹ کا اندرونی انتخاب ہے، اس طرح الزام تو نہیں لگا پائیں گے یا لگا پائیں گے اگر جیتے، لیکن بہرحال یہ بڑا ایک عجیب سچویشن ہے کہ یعنی انتخابات ہو گئے اور نتائج جو ہے اب منگل کو ہوئے تھے، اور آج آپ دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے، نتائج اب تک اس طرح نہیں آئے. اب یہ ساری کیلکولیشن ایبسنٹ بیلٹ کے بعد جو ہے وہ سامنے نظر آئے گی، تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ ان بند لفافوں میں کس کی فتح ہے اور کس کی جیت ہے. تو یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک بڑا دلچسپ چیز ہے، یہ پہلی مرتبہ تجربہ کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چیلنج کر دیا جائے، پاسبلٹی ہے، لیکن یہ ہر جگہ یہ پہلی مرتبہ تجربہ کیا گیا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا، تو پھر بعض امیدواروں نے مہم بھی اس طرح چلائی کہ جی پہلے مجھے دیں، دوسرے میرے اس کو دے دیں. بہت سے امیدواروں نے صرف اپنی مہم چلائی، انہوں نے کہا بھائی سیکنڈ آپ کسی کو بھی دیں، پہلا مجھے دیں. تو اس میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے مل کے چلائی، تو اس میں یہ ہو گیا. لیکن یہاں امید یہی کی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ مقابلہ گارسیا ینگ اور اس میں ایرک ایڈم میں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایرک ایڈم 30% لے کے پہلے ایک کامیابی آگے ہو گئے تھے. اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 20% گارسیا کو ملے تو 30% جو ہے ان کو ملے تھے، تو اس لحاظ سے کتنا کلوز مارجن ہو گیا. تو اس کا مطلب سیکنڈ چوائس بہت سے لوگوں کی جو ہے گارسیا رہی ہوں گی. جی ٹھیک. ماوی صاحب یہ بھی بتائیے کہ نیو یارک سٹی کے جو میئر کی دوڑ ہے، اس میں تقریباً 13 امیدوار ہیں، تو کون سے ایسے امیدوار آپ کو نظر آتے ہیں جو سب سے زیادہ مضبوط ہیں، یا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن میں سے جو تمام تر لوگ ہیں، تو ڈیموکریٹس یا ریپبلکن میں آپ کو کون زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے؟ دیکھیے میئر کا جو انتخاب ہوگا نومبر میں، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ڈیموکریٹ پارٹی کے یہاں 70% لوگ ہیں، 70% ووٹرز ہیں، تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو فتح ہے جو وہ انہی کے حصے میں آئے گی. اور ابھی تک ریپبلکن کا کوئی ایسا امیدوار سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے ریپبلکن جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز لے آئیں، بہتر چیز لے آئیں، اور جو ہے وہ الیکشن کا میدان مار جائیں، اور جو انتظار کر رہے ہیں ایرک ایڈم صاحب میئر بننے کا وہ نہ بن سکے. لیکن اس کی امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ڈیموکریٹ ہونے کی وجہ سے وہ جیتیں گے، خاص طور پہ جو میں نے بتایا جو موومنٹ پوری چلی ہوئی ہے. ورنہ آپ کو بتا دوں کہ جو اس سے پہلے جو یعنی بل ڈے بلاسیو جو اس وقت میئر ہیں، اس سے پہلے 2 جو میئر تھے ان کا تعلق ڈیموکریٹ سے نہیں تھا. ایک بلومبرگ جو آزاد آئے تھے، بعد میں ریپبلکن میں گئے، انہوں نے 12 سال تک وہ یہاں میئر رہے، اور انہوں نے پیسے کی بنیاد پہ وہ جیتے تھے. انہوں نے $100 ملین خرچ کیے تھے. اور بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں جو ہے وہ 8 سال کا جو ایک وہ ہوتا ہے کسی کے لیے 4 سال، 2 مرتبہ 4 سال کے، لیکن انہوں نے ایک الیکشن میں ایک شیک منظور کروائی، پیسے مطلب پرسہ خرچہ کر کے، اور تو اس میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ 30ویں منتخب بھی منتخب ہوئے. اور 12 سال کے اس سے پہلے جو ہے وہ جو ان سے پہلے جو تھے جولیانی، جو بعد میں بہت ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی بڑے پختہ دوست، بڑے وکیل بھی، بلکہ جو مقدمہ جو جیت نہیں سکے، تو جو بےایمانی کا جو مقدمہ کیا، بےایمانی کا الزام لگا کے جو مقدمہ کیا تھا، اس کے وکیل بھی جو ہے جولیانی تھے. اور جولیانی جو ہے وہ انتہائی سخت قسم کے ریپبلکن تھے، اور مطلب بہت جو ہے ایسے جو بڑی تلخ باتیں کرنا اور عجیب سی باتیں بھی شروع کر دی تھی. تو جولیانی صدارتی انتخابات کے لیے آئے تھے، لیکن وہ پہلے مرحلے میں ہی نکال دیے گئے تھے. اس کے بعد پھر وہ بعد میں جو ڈیموکریٹ کے
ریپبلکن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کے طور پہ سامنے آئے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک چیز سرپرائز ہو سکتی ہے نیو یارک والوں کے لیے کہ کوئی ریپبلکن آئے یا کوئی آزاد, جس طرح بلومبرگ نے پیسہ خرچ کیا اس طرح کوئی آئے. بہت کم ہوتا ہے آزادیاں, بہت کم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ, کیونکہ کچھ ریئیکشن بھی گوروں کا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بلیک لائف میٹر میں دوسری طرف ریئیکشن بھی پیدا ہو رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ یہاں گوروں کی اکثریت اس طرح کی اب نیو یارک میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی فرق ڈل سکتا ہے. ابھی یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ریپبلکن جو ہے آگے ہوں گے یا ڈیموکریٹ. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ بظاہر اس وقت جو ہے ایرک ایڈم, یعنی ان دونوں میں سے گارسیا اور ایرک ایڈم میں سے جس میں ایرک ایڈم کے زیادہ چانس ہیں تو وہی آئیں گے. ریپبلکن کے پاس سے ابھی کوئی بھی نہیں آیا سامنے. عامر صاحب یہ بھی بتائیے کہ سٹی الیکشن میں رینک چوائس ووٹنگ کا تجربہ کیسا ثابت ہوا؟ لیکن یہ تو بالکل ایک نیا پروگرام تھا اور ابھی تک بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں, ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا پورا ایک سسٹم ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ذہن میں تھا ان کے, کس طریقے سے تھا کہ شاید یہ 5 امیدواروں کو مطلب کوئی ایسی پبلک کو یہ نہ ہو کہ بالکل بھائی صرف ایک ہی چوائس کے لیے کھڑا کر دیا جائے. پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کو دوسری چوائس بھی دی جائے تاکہ اگر جو ہے وہ پہلے والا منتخب نہ ہو اور اس کے ساتھ مل کے جو ہے دوسرے والے 2 اور 3 کے درمیان مطلب سیکنڈ اور تھرڈ والے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی نکلا ہے. تو ایک عجیب کیفیت تھی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں, میں سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں ایک عام چیز سمجھانے کے لیے. فرض کریں اگر 3 آدمی تھے, میں 3 کو لے لیتا ہوں 7 کے بجائے, 3 آدمی تھے. پہلے والے آدمی اگر 50% کسی نے پہلے مرحلے پہ لے لیا وہ تو نکل گیا. اب پہلے والے آدمی نے 49% لے لیا, اس کے بعد بقیہ آ گئے 2. اب 2 میں انہوں نے پہلی اور دوسری چوائس اپنے آپ کو رکھوایا اور لوگوں نے وہی کیا, پہلی اور دوسری چوائس. اس نے فرسٹ والے کو نہیں دیا. اگر اس کے پاس 49% ہے, اس میں کسی کے پاس 30% نہیں ہے اور جو ہے وہ 21% آ جائے تو دونوں ملا کے 50% والے وہ کر کے ان دونوں کو ملا کے جو سیکنڈ نمبر والا ہے وہ جیت جائے گا. تو یہ ایک عجیب چیز ہے کہ بھئی جس نے 49% سب کی مشترکہ طور پہ لی ہے وہ نہیں جیت پائے گا. اگر یہ 2 سیکنڈ اور تھرڈ والے نے ایک دوسرے کو فرسٹ اور سیکنڈ چوائس رکھوایا, یعنی فرسٹ کو پڑھا, سیکنڈ اور یہ وائس ورسا الٹا بھی ہو گیا, اس کے ووٹ اس کو چلے جائیں گے, اس کے ووٹ اس کو مل جائیں گے, تو جو آگے ہوگا. تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی وہ 51% لے جا کے سیکنڈ والا امیدوار جو ہے پہلے نمبر پہ آ جائے گا. تو یہ ایک نئی چیز تھی. اس کے لیے اویئرنیس کے لیے انہوں نے بڑے پروگرام کیے. دیسی جو ہمارے پاکستانی اخبارات ہیں, ٹی وی ہیں, ان میں بھی جو ہے وہ خود وائس آف ساؤتھ ایشیا نے اسپیشل پروگرام کیا اس پہ تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے. یہ تو لوگوں کی سمجھ میں آ گئی, اکثر لوگوں نے ووٹنگ ڈالی, لیکن اس کی کیلکولیشن بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ہر مرتبہ پہلی چیز ہوتی ہے, لیکن یہ کون لایا, کیسے لایا, کیوں لایا, جو ہے اس کا سوالات کا جواب جو ہے وہ ابھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کریں گے انتخابات کے حوالے سے اور اب تک کے نتائج کیا رہے اس پر بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. کیا آپ کو 13 مارچ 2020 کے بعد سے گھر کے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مسائل کا سامنا ہے؟ کیا آپ اپنی آمدنی کا 30% یا اس سے زیادہ حصہ گھر کے کرائے قیمت میں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ کی مالی معاونت کے لیے نیو یارک اسٹیٹ نے شروع کیا ہے ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس پروگرام. اگر آپ کو اس پروگرام کی مزید معلومات چاہیے تو اپنا کا تربیت یافتہ عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اپائنٹمنٹ کے لیے پیر تا جمعرات دن 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک کال کریں 7185134700.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। न्यूयॉर्क के म्यूरल इलेक्शंस के हवाले से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। मेयर के इंतखाबात के सिलसिले में अब तक के नताइज पर भी बातचीत हो रही है। माविज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। माविज़ साहब, ये बताइए कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के उम्मीदवारों के बारे में अवामी राय जानने के लिए मुख्तलिफ पोल्स भी करवाए गए थे, इनके क्या नताइज रहे हैं? देखिए, पोल्स का जहाँ तक मामला है, यांग आगे थे, एरिक एडम थे, इस जो है वो गार्सिया थी, इससे पहले जो स्कॉट जो थे सिंगर, वो आगे जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक छोटे से स्कैंडल ने, जो जिनसे स्कैंडल उन पे आया था कि उन्होंने अपनी कुली खातून को जो है वो हरासा किया था। हालांकि वो बाद में उन्होंने इस चीज को कबूला, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मर्जी से हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस लिहाज से जो है वो निकल गए इस रेस से, वरना वो आगे जा रहे थे। तो कोई इस तरह का खास नहीं था, हमेशा 2%, 3%, एरिक एडम का, स्कॉट स्कैंडल का, यांग का, गार्सिया का ज्यादा जो है वो मामला आगे पीछे रहता था, कभी 2%, 3% आगे हो गए। इस तरीके से पोल आजकल बाद औक़ात बिल्कुल धोखा दे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एरिक एडम स्कॉट के बाद जो है ना वो फिर आगे हो गए थे, तो उसमें बिलाल खैर वही नताइज हुए। लेकिन अब ये देखना है कि जो है वो उसका जो वो पोल किस तरीके से सच्चे साबित होते हैं, या जो है वो किस तरीके से जो रिजल्ट आता है, कौन, यानी ये समझने के मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ही पोल में आगे थे, वो उसको रिफ्लेक्ट जरूर हुआ है। गार्सिया बाद में, स्कॉट स्कैंडल के बाद यांग तो बिल्कुल ही गायब हो गया, इनको 1%, 10% मिले। तो ये देखिए, पोल का ऐसे ही सिलसिला रहता है, बाद औक़ात पोल जो है वो धोखा भी दे जाते हैं, लेकिन ये अमेरिका का एक तरीक़ाकार, और ज्यादातर ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर कामयाबी होते हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि अब तक के नताइज के मुताबिक एरिक एडम्स को वाज़ेह बरतरी तो मिल गई है, लेकिन क्या अर्ली वोटिंग और रैंक चॉइस वोटिंग का जो तरीक़ा कार है या जो तरीक़ा नताइज है, वो किसी किस्म की तब्दीली ला सकता है रिजल्ट्स में? जी, मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब पहले भी आ चुका है कि नताइज क्या तब्दील हो सकते हैं। जहां तक रैंक चॉइस का है, तो वो तो सामने आ गया कि रैंक चॉइस में इस वक्त एरिक एडम आगे हैं, और लेकिन अगेन अर्ली वोटिंग, या जिसे हम एब्सेंट वोट कहते हैं, वो अभी खुलेंगे, तो उसके बाद नतीजा तब्दील हो सकता है। लेकिन क्योंकि इनको भी वोट पड़े होंगे डेफिनेटली, और गार्सिया के को भी वोट पड़े होंगे, और दीगर लोगों को भी वोट पड़े होंगे, तो इस लिहाज से बज़ाहिर ये गेम ये कि बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि जो है वो एरिक एडम सबकत ले जाएंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए। उनकी तरफ से मेयर का इंतखाब वही लड़ेंगे, लेकिन जो है वो बहुत स्लाइट चांस, बहुत चांसेस हैं, कम चांसेस हैं कि वो खातून भी जीत सकती हैं, गार्सिया भी जीत सकती हैं। लेकिन ये जो है वो अगेन मैंने जैसा आपसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि इन जो खतूत है या एब्सेंटी बैलेट्स हैं, उसमें से क्या निकलता है। लेकिन जहां तक आपने जो उसका पूछा था, अब मैं इससे पहले भी जवाब दे चुका हूं कि रैंक चॉइस से क्या फर्क पड़ेगा, तो रैंक चॉइस में इस वक्त एरिक एडम वो उनसे आगे हैं, और 1% की लीड है। अब सिर्फ मामला एब्सेंट जो बैलेट है उन पे आगे रुक जाता है, या अर्ली वोटिंग जो पहले पड़ चुकी है। जी ठीक है माविज़ साहब, लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से कोविड ने और दीगर तमाम तर मामलात को खासा मुतासिर किया है, तो कोविड के हवाले से कौन से वो ऐसे मसाइल जन्म ले चुके हैं इस तमाम तर दौरानिए में 2019 दिसंबर से लेकर और अब तक, कि जिनके नताइज के हल के लिए जो तमाम तर वोटर्स हैं या जो तमाम तर शहरी हैं न्यूयॉर्क के, वो मुंतज़िर हैं इस वक्त मेयर के नताइज के, और वो समझते हैं कि मेयर जैसे ही मुंतखब होंगे या जो नौमुंतखब मेयर होंगे वो उनके मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे? देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो भी मेयर बनेगा, चाहे वो रिपब्लिकन का हो, चाहे एरिक एडम हो, ये कांटों की सीज होगा, क्योंकि सिटी जो है ड्रेन हो चुकी है, पैसा उनके पास बहुत कम है। यहाँ सिटी 1.5 साल से रुकी हुई थी, टैक्सेस ये वो, तो उसमें एक तो ये सबसे बड़ा जो लोगों का मसला होगा कि बेरोजगारी जो बढ़ी है, क्योंकि अभी जो है चंद दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होने वाला है, जो फेडरल प्रोग्राम के तहत भी मिल रहा था,
اس کے بعد جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے, نوکری کی بحالی, بزنس کی بحالی, سب سے بڑھ کے جو اسمال بزنسز ہیں جس پہ بہت زور دے رہے ہیں, میئر بھی زور دے رہے ہیں, موجودہ میئر بھی زور دے رہے ہیں, اب جیسے 1 جولائی سے 100% کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھل رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو نئے میئر کے ساتھ بھی نومبر میں جو بھی میئر آئے گا یا جنوری سے کام شروع کرے گا, اس کا بھی لوگ جو اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں فائنینشیل ہمارے معاملات کو کس طرح کرتے ہیں. جو بزنس کمیونٹی ہے جو ہے وہ دیکھے گی, فیڈرل گرانٹ وغیرہ سب مل رہی ہے, لیکن نیو یارک سے کیا مل رہا ہے, وہ کیا بینیفٹ دے رہے ہیں. اور کیونکہ یہاں اس وقت تو جو کنسٹرکشن کا کام وغیرہ جاری رہتا ہے, یہ پاکستان کی طرح مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے سڑکیں بنا دی, سڑکوں کے لیے بے چین ہے, لوگ گلیوں کے لیے بے چین ہے, یا ایک انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے. تو جہاں معاملہ آ جاتا ہے یہاں صرف کہ آپ کی موجودگی میں معیشت کس طرح چل رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہی ہوگا. اس کے بعد جو کیونکہ میڈیکیڈ وغیرہ سب اس کا پروگرام ہے, اپنا ریاست کا یا فیڈرل پروگرام ہے, تو اس کا سٹی سے جو ہے نہیں لینا دینا. تو لیکن سٹی اس معاملے میں بھی جو ان کی سٹی کے تحت جو ہاسپٹلس چل رہے ہیں اس کے لیے بھی ڈیمانڈ کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ جو ان کی شہریوں کو سہولت لوگ ملے. کورونا کے بعد سے جو لوگ بالکل مطلب جن کی آمدنی بھی نہیں ہے, جن کی انشورنس وغیرہ زیادہ ہے, ان کو کس طریقے سے سپورٹ ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو پہلی چوائس ہوگی وہ جو بزنس جو ہیں اونرز ہیں, جن کے پاس بزنس ہیں, ان کی پہلی توقع ہوگی. عوام کی توقع یہ ہوگی کہ جو فیڈرل پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سٹی والے کس طرح لے کے ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے نیو یارک کے میورل الیکشنز کے حوالے سے. اب نتائج تو اس کے حتمی اب تک نہیں آ سکے ہیں, لیکن اب تک کے نتائج کے مطابق ایرک ایڈمز کو جو برتری حاصل ہے یہ قائم رہ سکے گی یا نہیں, یقیناً فائنل ریزلٹس کے بعد پتہ چل سکے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے